ہمیں 9 صفات جو کمزور رنگ میں یا پختہ طور پر بعض کے اندر چھپی ہوئی یا نمایاں بعض میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان صفات کو اور پختہ کرنا اور ان صفات کے اخلاق کے رنگ کو اور گہرا کرنا ہے، اور سوچ کے اور عمل کر کے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہیں یا وہاں سے اڑا دیے جائیں، ہم اپنی ذمہ داری کو ضرور نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اسی کی توفیق سے۔ یہ صفات 9 صفات جن کے متعلق میں اس وقت کچھ کہنا چاہتا ہوں، ان میں سے بات کے متعلق شاید آپ پہلے بھی اور کثرت سے سنتے رہے ہوں گے باتیں، لیکن وہ اس قسم کی بنیادی چیزیں ہیں کہ مجموعی طور پر ان کا آپ کے سامنے رکھا جانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں: اللہ تعالی کی ذاتی محبت ذاتی اپنے رب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق، نبی کریم کی اتباع، اس عقل کا پیدا کرنا اور اس عقل کو منور، روشن اور پختہ کرنا جس کو عربی زبان میں نوحیہ کہتے ہیں، یعنی وہ عقل جو برائیوں سے روکتی ہے۔ اور 5ویں یہ خلق، صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تدبیر کو اس کے کمال تک پہنچائیں گے، اسے ورے کسی احمدی کو تسلی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ادھورے کام جو ہیں وہ ایک احمدی کو زیب نہیں دیتے۔ یہ ایک خلق ہے، یہ ایک صفت ہے اصولی۔ بعض لوگ ہیں وہ بے پرواہی سے آدھا کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے پڑے رہتے ہیں اور جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے اس طرف سے توجہ نہیں ہٹاتے۔ اسے اسلامی زبان میں جہاد یا مجاہدہ کہتے ہیں۔ 6 روح مسابقت، یعنی یہ روح ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالی کی راہ میں قربانیاں دینے والا ہو، اور ہم میں سے ہر ایک ان قربانیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ اور 7ویں سفرہ ہونے کی صفت، یعنی یہ جذبہ جنون تک پہنچا ہوا ہو کہ ہم نے نامساعد حالات میں بھی اور تھوڑے ہونے کے باوجود ساری دنیا میں پھیل جانا ہے اور قرآن کریم کے علوم کی اشاعت کرنی ہے۔ اور 8ویں جذبہ خدمت، جو رضاکارانہ کی جاتی ہے، یعنی ایسی خدمت جس کے مقابلہ میں نہ بدلہ لیا جاتا ہے نہ بدلے کی خواہش کی جاتی ہے۔ اور 9ویں توکل،